العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في قرآن الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أكرمكم عند الله يتقاكم. صلوات محمد وعلى اس سال فرمانا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں اتنی مہلت دی کہ پھر ہم اس ہفتے جمع ہو کر کے اپنے آقا اور مولا کی یاد میں جمع ہو کر کے ان کے عظیم ذکر سے اپنے آپ کو بہرہ مند کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. ظاہر روز جمعہ خود اپنے آپ میں بڑی فضیلت کا حامل ہے اور اسے عید کا دن کہا گیا ہے. اس دن میں بہت سے اعمال کا ذکر کیا گیا ہے اور ان میں سے سب سے اہم اور سب سے چھوٹا عمل تمام کتابوں میں ذکر ہوا ہے وہ ہے محمد و آل محمد پر صلوات. کل کی مجلس جو وادی کبیر میں ہوئی اس میں کچھ باتیں صلوات کے عنوان سے ذکر کی. کسی کی فرمائش پہ جب ممبر پہ جا رہے تھے فوراً کہ صلوات کے عنوان سے کچھ بیان کر دیجیے گا، تو اتفاق سے بہرحال موبائل ساتھ رہتا ہے. کچھ روایتیں ہیں کہ جو واقعاً بڑے بڑے اعمال کو یہ عمل مات دے دیتا ہے. یہی عمل صلوات بڑے بڑے اعمال کو مات دے دیتا ہے، اس کے آگے بڑے اعمال بھی پھیکے نظر آتے ہیں. ایک دو روایت پڑھ کر کے آج کے اپنے موضوع سے متصل ہونا ہے جو میں نے آپ کے سامنے خطبہ متقین کے عنوان سے، زبان کے عنوان سے بات شروع کی تھی، اسی کو آگے بڑھا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ختم دعا، اور بے فکر رہیے کہ گزشتہ جمعے کی طرح 56 منٹ نہیں ہوں گے. اس میں میری غلطی بھی نہیں تھی، اس میں غلطی میری نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ اور آگے بیان کرے تو مجھے بیان کرنا پڑ گیا. مجھے لگا کہ بعد میں مجھے احساس ہوا 50-56 منٹ ہو گئے. بعد میں آپ جھیلیں گے، مجھے کیا ہے. ایک صلوات پڑھنے میں محمد والا چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا اپنے ایک چاہنے والے سے جس کا نام صباح بن صبابہ بتایا گیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ الا اعلمک شیئا یقی اللہ بہ وجہک من حر جہنم. اے صبابہ یا اے صباح، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں
کہ جس کی وجہ سے تمہارا چہرہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہے۔ کیا میں یہ دیکھیے مثال کے طور پر میں عرض کروں آپ کے سامنے، یہ بات ایک امام معصوم کہہ رہا ہے۔ میں آپ سے کہوں کہ میں آپ کو کوئی ایک نسخہ بتاؤں کہ آپ اس پر عمل کریں تو آپ کو مثال کے طور پر یہ مل جائے گا، یہ مل جائے گا، یہ مل جائے گا، تو آپ کے ذہن میں ایک بار آ سکتا ہے کہ پتہ نہیں کیسا نسخہ ہو، بتانے والا چونکہ سامنے معصوم نہیں ہے۔ لیکن جب مد مقابل معصوم ہو تو ذرہ برابر گنجائش و شک کی نہیں رہ سکتی ہے۔ اسی لیے ہلاک وہ لوگ ہوئے جو خود امام معصوم کے متعلق کسی شک میں مبتلا ہو گئے، ہلاک وہ لوگ ہوئے۔ تو فرماتے ہیں صحابہ بسم اللہ مولا بتائیے ایسا نسخہ کوئی ہو کہ جس سے ہم جہنم سے محفوظ رہ سکیں تو بسم اللہ ضرور بتائیے۔ تو امام نے کیا فرمایا کہ میں تمہیں ایک نسخہ بتاتا ہوں، وہ یہ کہ قل بعد الفجر اللہم صلی علی محمد و آل محمد 100 مرہ، کہ نماز صبح کے بعد، نماز فجر کے بعد تم 100 مرتبہ کہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہ تمہیں جہنم سے محفوظ رکھے گا۔ اور ایک بہت دلچسپ روایت، یہ اس کو سنا کر کے بس آپ کی زحمت کو تمام کر دیں گے، بلکہ ایک اور اس کے بعد بھی فرماتے ہیں نبی کہ ان الشیطان اسنان، شیطان الجنس و شیطان الانس، کہ انسان دو طرح کے ہیں، ایک تو جن والا شیطان جس کے بارے میں قرآن میں کان من الجن، ایک وہ، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت شیطان ہیں، خود اس حدیث نے بتایا وَمِنَ النَّاسِ، یعنی لوگوں میں سے بھی شیطان ہیں۔ تو لوگوں والے شیطان کی پہچان کیا ہے اور جنات والے شیطان کی پہچان کیا ہے، وہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے۔ ان الشیطان اسنان، شیطان الجنس وَيُبَعَدُ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہنے کی شیطان جن ہے جو کہ بھاگ جاتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے سے، یہ تو شیطان جن۔ شیطان انس جو ہوتا ہے وہ اس کی پہچان کیا ہے؟ کہتا ہے یہ فرار کرتا ہے محمد و آل محمد پر درود کے بعد، اللہم صلی علی محمد۔ لوگوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، اور روایت میں ہے کہ یقیناً وہ لوگ شیطان کے زمرے میں ہیں جو محمد و آل محمد کو فراموش کر دیں، شیطان سے کم نہیں۔ اور یہ جو ایک حدیث ہے جو واقعاً ہم سب سے متعلق ہے، وہ یہ کہ ما من قوم اجتمعوا فی مجلس فلم یذکروا اسم اللہ عز وجل ولم یصلوا علی نبیہم الا کان ذلک مجلسا حسرتا وبالا علیہم، کہہ رہے ہیں کہ وہ مجلس جس میں لوگ اکٹھا ہوں اور اکٹھا ہونے کے بعد محمد و آل محمد پر درود نہ بھیجیں تو وہ مجلس قیامت کے دن وبال جان بن جائے گی، پشیمانی کا سبب بن جائے گی، ایسی مجلس جس میں محمد و آل محمد پر درود نہ بھیجا جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ صلوات کی فضیلت ہے۔ بس میں اپنی بات تک متصل ہو گیا، اور جو آپ لوگ دعا کا پروگرام منعقد کرتے ہیں یقیناً یہ بابرکت دعائیں ہیں، بہت سی بلاؤں کو جو ہے ٹالتا ہے اگر انسان جمع ہوتا ہے ایک جگہ پر، خود صاحب خانہ کے مرحومین کی مغفرت اور اس کی بلاؤں کے لیے ضامن ہوتا ہے ایک ہفتے کا، کم سے کم ایک ہفتے کا ضمانت۔ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، ایک روایت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اس کی قدر و قیمت سمجھیں اور اس پر شکر کریں۔ جو حضرات اپنے گھر پہ منعقد کرتے ہیں یہ پروگرام، اس پہ شکر ادا کریں کہ اپنے امام کو یاد کرنے کے لیے مومنین کے ساتھ جمع ہوتے ہیں۔ امام کی خدمت میں ایک شخص ملنے کے لیے آیا اور بہت دور سے آیا، مدینے میں تھا، امام مدینے میں تھے اور وہ کافی کہیں اور سے آیا تھا، کئی دن کا راستہ طے کر کے امام کا، اور کافی عرصے بعد ملنے آیا تھا۔ تو امام سے ملاقات کی اور اپنی عرضی لگائی، کہا مولا میں بڑا بے چین رہتا ہوں آپ سے بات کرنے کے لیے، ملنے کے لیے، ملاقات، اور دور ہے نہیں آ سکتا ہوں میں۔ کہا مجھے تمہاری اس مجبوری کا علم ہے، لیکن اللہ تمہیں صرف نیت پہ اس کا اجر دے گا کہ مجھ سے نہیں، میں اللہ نیت پہ اگر شوق ہو کہ ہم اپنے امام سے ملاقات کریں گے اور ہم اپنے امام کا دیدار کریں تو اس پر بھی بہت ثواب ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں انتظار کو عبادت کہا گیا،
इंतजार الفرج इबादा, फर्ज का इंतजार करना इबादत है और अफजल इबादत कहा गया है। इमाम इसी दरमियान बात कर रहे हैं उस आने वाले मेहमान से। इसी असना में एक बार उसके चेहरे को देखते हुए कहते हैं ऐ शख्स, मैं देख रहा हूं कि तुझ पर 2 दिन पहले, इस बात से लगता है कि उसको आने में कम से कम 2 दिन तो लगा है सफर में, कि मुझे लगता है कि तुझ पर 2 दिन पहले एक बड़ी मुसीबत आने वाली थी जो कि टल गई है। तो क्या तूने ऐसा किया जो मुसीबत टल गई है, और कौन सी मुसीबत तुझ पर आ रही थी जो टल गई? तो उसने कहा मौला, मुझे ये तो नहीं मालूम मैंने क्या किया, लेकिन हाँ ये हुआ 2 दिन पहले कि रात में जब मैं सो रहा था तो चराग से मेरे घर में आग लग गई और मैं सो रहा था, और इसी असना में, तवज्जो करिएगा, इसी असना में मुझे लगा कि कोई मुझे बेदार कर रहा कि उठ तेरे घर में आग लग गई है। मैं उठ गया, मैं देखा कि मेरे पूरे घर में आग। मैं अपने बच्चों को लेकर के निकला और मुझे ये लग रहा था अगर मैं थोड़ी देर पहले न उठता तो सिर्फ मैं ही हलाक न होता, जो आस पड़ोस के घर हैं उसमें भी आग पहुंच जाती और उनको भी नुकसान पहुंचता, और रात के वक्त सब सो रहे थे। और मुझे ये नहीं मालूम मैं कौन सा अमल अंजाम देता हूं, लेकिन हाँ मैं एक अमल बराबर अंजाम देता हूं, वो ये कि हर हफ्ते एक दिन मैं मखसूस किए हूं कि मैं जमा करता हूं लोगों को और आपकी सलामती के लिए दुआ करता हूं, मोमिनीन की सलामती के लिए दुआ करता हूं। मौला ने कहा बस यही वो चीज है, और ये चीज तेरे एक हफ्ते की जामीन रहती है। कोई एक हफ्ते में तुझे कोई एक मुश्किल पेश नहीं आएगी इस अमल की वजह से कि तू मोमिनीन को जमा करके मेरी सलामती के लिए, मोमिनीन की सलामती के लिए दुआ करता है। ये बहुत बाबरकत और नूरानी, और आप लोग अपने को बाकिस्मत समझें, और ख़ास तौर से यकीनन आप लोग समझें कि जहाँ पर आप लोग आए हुए हैं अपने काम काज के लिए और इतनी मसरूफियत, और उसमें एक दिन अपना निकालना खुद इसके लिए, ये भी एक बड़ा कमाल है। मैं बहुत सी दूसरी जगहों पे भी गया हूँ, बड़े दूसरे ममालिक में भी गया हूँ, देखा कि हर एक यही मरसिया पड़ता है कि वक्त नहीं मेरे पास। सब चीज के लिए वक्त है लेकिन इमाम के लिए वक्त नहीं। तो ये वक्त नहीं है बल्कि कोई ऐसा अमल है जिससे अल्लाह ने उनकी तौफीक को छीन लिया है, इस बड़ी तौफीक को छीन लिया है। बस अपने में बयान से मुत्तसिल हो जाएं। और इन जैसे प्रोग्राम, खास तौर से मैं अभी इन मौलाना वो तबातबाई साहब से मेरी गुफ्तगू रास्ते में हो रही थी कि हमारे यहाँ वाक़ईन और अभी भी बाज़ घरों में, शरीफ घरानों में एक माहौल है कि पंशंबे को कम से कम कुछ नहीं तो घर ही वाले जमा होकर के हदीस किस्सा की तिलावत करते हैं अपने अपने घरों में। मस्जिदों में होती थी पहले, तो धीरे धीरे क्या हुआ है कि ये एक अजीम इबादत धीरे धीरे हमारे यहाँ मतरूक हो गई है, तर्क कर दी गई है। खास तौर से मस्जिदों से तो तर्क कर दी, उसकी जगह पे दुआए कुमैल आ गई है। दुआए कुमैल की मुखालिफत नहीं है, बड़ी बरकत दुआ है, लेकिन अक्लमंदी ये नहीं है कि किसी एक अच्छे काम को छोड़कर दूसरा अच्छा काम किया जाए, ये अक्लमंदी नहीं। और ख़ुद हदीस के साथ बड़ी बाफजीलत है। मैं बस छोटी सी बात बता दूं कि आगाए खुई का नाम आपने सुना होगा। ख़ुद उनकी सीरत रही है कि जब तक ज़िंदा रहे हैं, जब तक ज़िंदा रहे तो उनके ऑफिस में रोज़ जुमेरात को दिन में हदीस किस्सा की तिलावत और ज़िक्र अहले बैत, और वसीयत करके गए हैं कि जहाँ जहाँ मेरा दफ्तर मेरे बाद रहे, ऑफिस रहे, मेरी बिल्डिंग रहे, वहाँ के लोग इस काम को अंजाम दें। लिहाजा कुम में भी और दूसरे शहरों में भी, ईरान के उनके जहाँ जहाँ ऑफिस है, इस सीरत पर बाकी हैं। हदीस किस्सा का भी आप लोग अपने घर पे, नहीं कि सबको जमा करके, खुद अपनी फैमिली बैठ करके हदीस किस्सा की तिलावत ज़रूर करें। बाबरकत दुआ है, एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस अब यहाँ से टाइम शुरू करिएगा, वो काउंट वाला टाइम ना काउंट करिए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहजुल बलागा के उन्वान से मैं गुफ्तगू कर रहा था, और यकीनन ये बहुत ही अजीम किताब है, और मौलाए मुत्तकियान आज भी मजलूम हैं, कोई माने या ना माने, आज भी मजलूम है। और सबसे बड़ी मजलूमी यही है कि उनकी इस अजीम किताब को और इस अजीम किताब पर दूसरी मकतब फ़िक्र के लोगों ने न जाने कैसी कैसी रिसर्च कर डाली। लेकिन अफसोस कि हमारे यहाँ इस किताब को अपने घर में, बहुत कम घर ऐसे होंगे 5-6% जिसके यहाँ ये किताब मिल जाएगी। ये तब मोबाइल में भी बहुत कम लोग होंगे जिनके यहाँ ये किताब मिलेगी, इतनी अजीम किताब।
جبکہ آپ نہیں جانتے کہ، بلکہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ مولائے متقیان کی فضیلت کو، ان کی کردار کشی کرنے کو کیسے کیسے پروپیگنڈے اور کیسے کیسے پلاننگ بنی امیہ کے دور سے ہوئی ہے. بنی امیہ کے دور سے ایک عرصے تلک کی جو ہے ان کو سب و شتم کیا گیا ممبر سے، 40 سال تلک کی. اور ایسا چہرہ دوسرے شہروں میں بنی امیہ نے پیش کیا امام علی کا کہ ایک خاطی انسان کبھی پیش نہ کیا جاتا ہوگا ایسا. اور ایسے ظلم و ستم کرنے کے باوجود ظالم یہی چاہ رہا تھا کہ جتنا کردار کشی کریں گے ان کی فضیلت اجاگر نہیں ہوگی. لیکن اللہ نے ایسا انتظام کیا ہے اپنے ولیوں کو، اپنے ائمہ کو پہچنوانے کا، ان کی فضیلت کا لوہا منوانے کا، کہ لاکھ کوشش کے بعد وہ کوشش کامیاب نہیں ہوتی ہے. ابی الحدید معتزلی کا آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا. اس نے 10 جلدیں لکھی ہیں کس کی؟ شرح نہج البلاغہ پہ. نہج البلاغہ، بغداد کا رہنے والا، شافعی مسلک کا، معتزلی فرقے کا، 10 جلدیں. اور اس بات کا یہ قائل تھا کہ علی دوسرے خلفاء سے افضل ہیں، دوسرے خلفاء سے افضل ہیں. اور ایک جملہ اس نے بڑا اچھا لکھا ہے، آپ بھی محظوظ ہوں گے، میں نے کل بھی مجلس میں اسے کوٹ کیا تھا. اس نے کہا کہ علی پر ہر زمانے میں ظلم و ستم ہوتا رہا، اور صرف اس لیے ہوتا رہا کہ ان کے فضائل پر پردہ ڈال دیا جائے. ان پہ فضائل پر پردہ ڈال دیا، ان کی فضیلتوں کو چھپایا جانے لگا، حتیٰ کتابوں سے نکالا جانے لگا. لیکن حریفان عقل و شعور کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ علی اس عطر کی شیشی کے مانند ہے کہ جتنا چکنا چور ہوگی اس کی خوشبو پھیلتی جائے گی، اس کی خوشبو فضا میں پھیلے گی لوگوں تک. اور یہی ہوا کہ جتنا چھپانا چاہا اتنا ہی زیادہ. آپ دیکھیں کہ کتنے کیسے کیسے، میں نے جرجرداخ کا حوالہ دیا تھا، جارج جرداخ کا، لبنان کا مسیحی رائٹر، جلدی ہی مرا ہے، بہت سال نہیں ہوئے، 4-6 سال سے زیادہ نہیں ہوئے ہوں گے. اس نے بھی لکھ دیا نہج البلاغہ کا مطالعہ کرنے کے بعد کہ علی کو قتل کیوں کیا گیا ہے؟ شدت عدالت کی وجہ سے. اتنا زیادہ متاثر ہوا کہ کوئی اور وجہ ہی نہیں تھی علی کو شہید کرنے کی، لیکن ان کے اندر عدالت بہت پائی جاتی تھی، لہذا ان کو شہید کر دیا گیا. اگر ہم اتنا بھی متوجہ نہ ہوں جیسے غیر قوم والے متوجہ ہو کر کے اتنی تحقیق کر، ہمارے پاس تحقیق کا وقت نہیں ہے، ہمارے پاس وہ ذرائع نہیں، اسباب نہیں، ہم اس فیلڈ کے نہیں ہیں، لیکن کم سے کم اپنے گھر میں کچھ ایسا شیڈول تو بنا سکتے ہیں کہ مہینے میں صحیح ایک نہج البلاغہ کے متعلق گفتگو کریں بیٹھ کر کے اپنے بچوں کے ساتھ. ایک کلمہ، ایک سینٹنس، ایک جملہ، ایک کوئی مکتوب، ایک کوئی خطبے لے کر کے اس پر گفتگو کریں، خالی ترجمے کی حد تک، تاکہ امام کو ہم مظلوم نہ کریں، ہم امام پر کوئی ظلم نہ کریں. میں نے خطبہ متقین شروع کیا تھا اور ایک پہلی صفت بتائی تھی، وہ منطقہم الصواب، کہ منطقہم الصواب انسان کی گفتگو نپی تلی ہو. زبان کا اعضاء و جوارح میں بڑا عمل دخل ہے. یہی زبان آپ کو اللہ تک پہنچا سکتی ہے اور یہی زبان شیطان سے متصل کر سکتی ہے. جسم کا وہ حصہ ہے، اسی سے ذکر پروردگار بھی ہوتا ہے، اسی کے ذریعے سے گناہ بھی ہوتے ہیں. جناب لقمان، ابراہیم سنو، اپنے بیٹے سے انہوں نے کہا کہ جاؤ جو ایک بکری کو ذبح کرو اور اس میں جو سب سے اچھا پارٹ اس کا ہو وہ لے کر کے آؤ. تو ان کے بیٹے نے ذبح کیا اور اس میں سے بکری کی زبان لے کر کے آئے، بکری کی زبان لے کر کے آئے، دے دیا. کہا اچھا. پھر ایک دن کہا اچھا جاؤ جو سب سے بری چیز ہے، جو تمہیں سب سے بری چیز لگتی ہے بکری کی یا مثال کے طور پارٹس میں اس کے جسم میں، وہ لے کر کے آؤ. جب بری چیز کے لیے کہا تب بھی وہ زبان لے کر کے آئے کاٹ. کہا ایسا کیوں؟ کہا کہ دیکھیے ایسا ہے، یہی وہ زبان ہے جو اچھی بھی ہے اور بری بھی ہے، اسی کے ذریعے سے ہم نجات بھی پا سکتے ہیں، اسی کے ذریعے سے ہلاک ہو جاتے ہیں. یہی زبان ہے کہ جو معاشرے میں فسادات پیدا کرتی ہے، یہی جو ہے جو فیملیوں کو برباد کر دیتی ہے، یہی وہ ہے کہ جو بھائی بھائی سے لڑا دیتی ہے، یہی زبان ہے. لیکن اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو یہی خدا سے قریب کر دیتی ہے، خدا سے قریب کر دیتی ہے. ایک بہت اہم چیز ہے زبان کا عمل دخل، زمال کا کنٹرول انسان کا بہت اہم ہے کہ زبان پر کنٹرول ہونا چاہیے. میں آج یہ گفتگو کروں گا کہ اسی زبان کے ذریعے سے بڑے گناہ ہوتے ہیں، میں اس پر ابھی گفتگو کروں گا. لیکن
یہ گناہ کب ہوتے ہیں، کس وقت زیادہ تر زبان سے ہم کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کن وجہوں سے پہنچاتے ہیں؟ زیادہ تر اگر دیکھا جائے تو زبان کے ذریعے سے جب ہم کسی کو تکلیف دیتے ہیں جب ہم بہت غصہ ہوتے ہیں، غضب، غصہ، اس پر آج ہمیں تھوڑی دیر گفتگو کرنا ہے۔ یہ غصہ اور غضب کیا ہے؟ غصہ اور غضب اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ پہلا یہ سوال قائم ہوتا ہے۔ آیا قرآن میں اس کی مدح کی گئی ہے یا اس کی مذمت کی گئی ہے؟ غصہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اگر ہونا چاہیے تو کس حد تک ہونا چاہیے؟ اگر غصہ ہے تو اسے کیسے کنٹرول کیا جائے؟ یا غصے کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟ یا غصے کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں؟ غصے کو کنٹرول کرنے کے فائدے کیا ہو سکتے ہیں؟ اس پر ہم انشاءاللہ تھوڑی دیر یہ بہت ہی مبتلا بے مسئلہ ہے۔ یہ ہر آدمی اس سے، چونکہ یہ جو زمانہ چل رہا ہے، خصوصاً یہ زمانہ جس میں زندگی ہم لوگ گزار رہے ہیں کورونا کے بعد والے میں، ہر گھر کی یہ مشکل ہے، تقریباً ہر انسان کی، کوئی کہہ دیتا ہے زبان سے، کوئی نہیں کہتا ہے زبان سے، ہر گھر کی مشکل ہے کہ چڑچڑاپن آ گیا ہے مزاج میں۔ تو وہ چڑچڑاپن غصے کی شکل میں کبھی بیوی پہ، کبھی بچوں پہ، کبھی محلے والوں پہ، کبھی امپلائی پہ، کبھی اپنے خادم پہ، کبھی اپنے نوکر پہ، یہ اس طرح سے نکلتا ہے، کبھی دوستوں پہ نکلتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہم یہ طے کریں کہ یہ ایک مذموم چیز ہے غصہ یا ممدوح چیز ہے۔ تو آپ یاد رکھیں کہ یہ ایک ممدوح چیز ہے، اس کی مدح کی گئی ہے بیسک طور پر، اصلی طور پر، بنیادی طور پر یہ ایک بہترین چیز ہے۔ کیوں؟ اگر انسان کے اندر غصہ نہ ہو، توجہ رکھیے گا کہ اگر انسان کے اندر غصہ نہ ہو تو انسان بزدل ہوگا، بزدل۔ اور غصے کے ہونے کی صورت میں، اس کے بعد اسے کنٹرول کرنے کی صورت میں جو سامنے آتا ہے اسے کہتے ہیں شجاعت۔ جب غصے کو انسان کنٹرول کر لے تو وہی شجاعت بنتی ہے۔ لیکن جہاں پر غصے کو کنٹرول نہ کیا جائے وہاں پر جو چیز پیش آتی ہے وہ ہلاکت، کبھی خود اپنے آپ کی ہلاکت، کبھی فیملی کی ہلاکت، کبھی پڑوسیوں کی ہلاکت، کسی نہ کسی کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ غصہ ایک بہترین چیز، میں کچھ حدیثیں اور آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ خود رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک آیت آئی ہے جس کے بعد آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ غصہ کیسا ہوتا ہے، قابل مدح ہے یا قابل ذم ہے، ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آیت ہے سورہ فتح کی 29 نمبر آیت، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے، والذین معہ یعنی محمد اللہ کے رسول اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ مومن، یہ لوگ کیا ہیں؟ معہ اشداء علی الکفار، کفار پر شدید ترین ہیں، کفار پر بہت سخت ہیں، بہت غصے والے ہیں۔ یہاں پر یہی ترجمہ کہ یہ کفار پر بہت ہی غصے والے ہیں۔ وَرُحْمَاءٌ بَيْنَهُمْ، لیکن اسی میجورٹی میں، اسی سوسائٹی میں جو لوگ نیک لوگ ہیں، جو لوگ ہمدردی کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ بہت نرم دل ہیں، نرم دل ہیں، یعنی ان پر غصہ نہیں کرتے ہیں۔ یعنی اس آیت سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ غصہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اگر غصہ دشمن اسلام، دشمن اہل بیت کے مقابلے میں ہو تو ممدوح ہے، اور اگر اپنے بھائی، اپنی فیملی، اپنے بچوں کے مقابل میں ہو تو وہ مذموم ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اگر یہ غصہ نہ ہو تو یاد رکھیں تو دنیا میں جو گناہ ہوتے ہیں ان کا سلسلہ اور بڑھ جائے گا اگر غصہ نہ ہو۔ کیوں؟ جب غصہ نہیں ہوگا تو حدیں نہیں رکھی جائیں گی، جو حدیں رکھی جاتی ہیں، سزائیں رکھی جاتی ہیں۔ اسلام سے یہ حدیں کیوں رکھی گئی ہیں، تعزیر کیوں رکھی گئی ہیں؟ تاکہ معاشرہ فساد کا شکار نہ ہو، اور فساد کا شکار نہ ہو تو مطلب کیا ہے؟ حدیں جاری کی جائیں، اور حد اس وقت جاری نہیں کی جاتی ہے تو انسان غصے میں نہ ہو۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی کو پھانسی کی سزا ہوئی ہو اور اس کا جو ہے جلاد بڑی خوشی خوشی ہنسی سے جا رہا ہو اسے جو ہے پھانسی دینے کے لیے؟ نہیں، جب تک غصہ نہیں آئے گا، جب تک کی سزا نہیں دے گا۔ تو دشمن کے مقابلے میں غصہ صحیح ہے۔ اب مسئلہ یہاں پر آتا ہے
کہ صحیح شناخت، ہم صحیح پہچانے کہ ہمارا دشمن کون ہے. جب بھی غصہ آئے تو ہمیں دشمن کے مقابلے میں چونکہ غصہ کرنا، تو ہم یہ پہچانے، یہ جانیں کہ یہ ہمارا دشمن ہے. ہم اپنے بچے پہ غصہ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ہمارا دشمن ہے کیا؟ ہم پڑوسی پہ غصہ کر رہے ہیں جو کہ مومن ہے، کیوں کر رہے ہیں؟ کیا وہ ہمارا دشمن ہے؟ اگر ہم اس بات کو سمجھ میں جائیں گے تو ہم غصہ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ ہمیں غصہ کس کے مقابلے میں کرنا ہے، کس کے لیے کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے. ایک بات. اور دوسری بات، میں یہاں پر ایک حدیث آپ کو سامنے سناؤں. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. کیونکہ غصے میں انسان اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، فائدہ اور نقصان نہیں سمجھتا ہے. لیکن امام معصوم فرماتے ہیں، رسول اکرم فرماتے ہیں، الغضب یردی صاحبہ، کہ غضب جو ہے غضب کرنے والے کو ہلاک کر دیتی ہے. اور اس سے بڑا نقصان کیا ہے؟ وَيَبْدِي مُعَائِبَهُ، اور اس کے جو عیوب ہوتے ہیں ان کو ظاہر کر دیتی ہے. یہ غصہ عیبوں کو ظاہر کر دیتا ہے. ظاہر ہے غصے میں جب آپ آئیں گے تو کسی کو فحش بھی دیں گے، کسی کو گالی بھی دیں گے، کسی کو رقیق الفاظ ہی استعمال کر دیں گے. ابھی تک کی آپ کی جو برائی چھپی تھی، آپ کو کوئی برا نہیں کہہ رہا تھا. جب غصہ آئے گا تو جس کو آپ نے کچھ کہا ہے وہ تو سمجھے گا ہی سمجھے گا. جو ساتھ میں لوگ ہیں، ارے یہ تو ان کو بڑا شریف سمجھتے تھے، آج اتنا گرم اور اتنی زبان گندی. بعض لوگوں کی زبان کا آشکار ہونا غصے کے وقت قابل ہوتا ہے. آپ کبھی یہ سوچ لیجئے کہ ہم جب غصہ کریں گے تو یقیناً جو ہماری چھپی برائیاں ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گی. کبھی آپ کی جو حسد ہوگی وہ ظاہر ہو جائے گی، آپ کچھ کہہ دیں گے ایسا. تو بہت سے اور نقصانات پہ ابھی جب ہم جائیں گے تو گفتگو کریں گے. حدیث 2-3 پہلے ہم آپ کے سامنے پڑھ دیں. اور یہ ہے واقعاً یہ ایمان کو فاسد کر دیتی، چاہے چھوٹا غصہ ہو چاہے بڑا غصہ ہو. ہاں ایک حد تک کی غصہ اپنی فیملی میں بھی اس حد تک جائز ہے کہ جب ہم وہ غصہ ادب کے لیے، بچوں کو ادب سکھانے کے لیے، فیملی میں ڈسپلن کے لیے کر رہے ہیں، وہ بھی ایک حد تلک کی، افراط ہو نہ تفریط ہو انسان میں. ہم بلا وجہ ایک چھوٹی سی بات پر ہم ایک ہنگامہ کھڑا کر دیں اور صبح سے لے کر کے شام تلک گھر کا ماحول درہم برہم رہے، وہ چیز اچھی نہیں. اس سے بچوں کی تربیت پر بھی اثر پڑے گا، خود اپنے جسمانی اور روحانی اس پر اثر بھی بہت زیادہ پڑے گا. الغضب یفسد الایمان کما یفسد خل العسل. غضب اور غصہ ایمان کو ویسے ہی فاسد اور خراب کر دیتا ہے جیسے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے. سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے. شہد کیا ہے؟ شہد ایک بہترین غذا ہے. اس سے اچھی غذا کسی کو قرآن نے نہیں کہا. اتنی بہترین غذا، اس میں نہ جانے کتنے امراض کی شفا، کتنے امراض کی شفا ہے اس میں، کتنا خوش مزہ ہے. اسی لیے جب مثال دی جاتی ہے کہ کوثر کا پانی شہد سے زیادہ شیریں ہوگا، اس کی تشبیہ دی جاتی ہے. کیوں دی جاتی ہے؟ ایک بہترین اور متبرک غذا ہے. اور یہ خراب کس سے ہوتی ہے؟ اسد کے ذریعے سے فاسد ہو جاتی ہے. اس میں ذرا سے وہ سرکے کے ذریعے سے فاسد ہو جاتی، خراب ہو جاتی. تو ایمان بھی ایک بہت خوبصورت ثمرہ ہے، بہت ہی خوبصورت پھل کہہ لیجئے، بہت خوبصورت ایک نظام کہہ لیجئے اللہ کی جانب سے، جو کہ فاسد ہو جاتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے صرف غصے کی وجہ سے. ہم پورے ہفتے محنت کرتے ہیں، دعا کیا، یہ ساری چیزیں کی، نیک اعمال انجام دیے، اور پتہ چلا ایک ہی منٹ میں بلا وجہ والا غصہ کہیں کسی پر اتار دیا، کسی پر اتار دیا، سارے اس پر پانی پھیر دیا، سارے اس پر پانی. اور یہ بہت اہم ہے، اس کا گناہ بہت. میں ابھی ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ یقیناً خود غصے کو شیطان کہا گیا ہے. بیجا غصے کو جو اپنوں کے درمیان اپنوں پر اترے اسے شیطان کہا گیا. ایک حدیث ہے، ان ھذا الغضب جمرۃ من الشیطان، یہ جو غضب ہے شیطان کی جو آگ ہے اس کا ایک حصہ ہے. توقد فی قلب ابن آدم، جو کہ ابن آدم یعنی انسان کے وجود میں روشن ہوتا ہے غصے کی وجہ سے. غصے کے وقت وہ آگ شیطان کی جو ہے وہ اس کے بدن میں آ جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا غَضَبَ أَحْمَرَتْ عَيْنَاهُ. اس کی دلیل کیا ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ غصہ شیطان کا ایک حصہ ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب آپ غصہ ہوتے ہیں تو احمرت عیناہو، کہ غصہ ہونے والے کی آنکھ لال ہو جاتی ہے. غصہ ہونے والے کی آنکھ لال ہو جاتی ہے جب انسان غصہ ہوتا ہے.
اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کی رگ پھول جاتی ہے، اور پھر پروردگار امام فرماتے ہیں جب رگ پھول جاتی تو اسی رگ کے ذریعے سے شیطان انسان کے وجود میں گھس جاتا ہے اور اس پر مسلط ہو جاتا ہے، اور یہ اس وقت تک نہیں نکلتا ہے. توجہ کریے گا، پوری روایت میں عربی میں نہیں پڑھ رہا ہوں، وقت نہیں. اور یہ اس وقت تک نہیں نکلتا ہے، اگر چاہتے ہو کہ یہ نکل جائے تمہارے وجود سے، تمہارے اوپر مسلط نہ ہو، تم اس سے چھٹکارا پا جاؤ، تو فوراً سجدے میں چلے جاؤ. غصے کے بعد جب غصہ ہو اور غصے سے فارغ ہو تو یہ نہ سوچو اب غصہ نکل گیا تو مثال کے طور بات ختم ہو گئی. نہیں، تمہارے وجود کا حصہ بن گیا ہے شیطان. اگر اسے نکالنا ہے تو فوراً سجدے میں جاؤ، کیونکہ اس سجدے سے ہی بھاگتا ہے شیطان، اس کی وجہ سے نکالا گیا ہے. تم کھاتی ہو، جا کر خاک سے مل جاؤ، تم اپنی انکساری کا اظہار کرو، اسے یہی تو کھلتا ہے. شیطان کو سب سے زیادہ مصیبت نماز سے ہوتی ہے، اور نماز میں بھی سب سے زیادہ تکلیف سجدے سے ہوتی ہے، کیونکہ اسی کی وجہ سے اسے نکالا گیا ہے. تو یہ چیز ہے کہ اگر جب انسان مسلط ہو، یہ ایک علاج بھی ہو گیا غصے کا ایک طریقے سے. اور پھر اس کو کہا گیا ہے کہ الغضب مفتاح کل شر. اب میں یہاں پر آپ سے بتاؤں کہ غصے کی وجہ سے، توجہ رکھیے گا، غصے کی وجہ سے جو بیماریاں، جو برائیاں وجود میں آتی ہیں، ان میں سے چند کی میں مثال آپ کو دوں گا کہ غصے کی وجہ سے کون کون سی برائیاں پیش آتی ہیں. سب سے پہلے انسان کی جو برائی پیش آتی ہے غصے کی وجہ سے، حسد. جب انسان غصہ ہوتا ہے تو اس کے اندر حسد کا مادہ بھی آ جاتا ہے، ایک دوسرے سے حسد. میں کوئی تفصیل نہیں بیان کروں، جلدی. غیبت، چغلی، قطع تعلق، یہ سب غصے کے نتیجے ہوتے ہیں. غیبت بھی ہوگی، پھر چغل خوری بھی ہوگی، اپنے اہل و عیال سے، اپنے قرابت داروں سے، اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق بھی ہوگا، جھوٹ بھی بولا جائے گا، غصے میں آبرو ریزی بھی ہوگی، ٹھیک ہے، دوسروں کی توہین بھی ہوگی، گالم گلوچ بھی ہوگا، تکبر، ٹھیک ہے، بے جا مار دھاڑ، تمسخر، مذاق، قطع رحمی، بے مروتی، اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کا سلسلہ، یہ غصے کی وجہ سے. یہ ساری چیزیں. بس میں اب یہاں سے آتا ہوں اور اپنی بات سے متصل ہو کر کے اس کے اسباب پر گفتگو کروں گا. یہ اگر انسان سب سے پہلے، وہ انسان جسے غصے کی عادت ہو گئی ہے، سب سے پہلے تو وہ اسے یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں غصہ کس وجہ سے آ رہا ہے اور غصہ ہمارے وجود میں کیوں رکھا گیا ہے. اور یاد رکھیے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ غصہ اور غضب اللہ کی ایک نعمت ہے. اللہ نے قوت غضب انسان کو دیا ہے تاکہ بزدل نہ ہو، ورنہ انسان کی ناموس پر آنچ آ جائے اور اس کے اندر مثال کے طور پر غضب نہ ہو تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بزدلی. آپ کھڑے ہیں، آپ کے ناموس پر آنچ آ رہی ہے، آپ کی مستورات پر غصہ ہی تو آتا ہے. ہم اگر باہر نکلیں، خدا نہ کرے ہمارے ساتھ کوئی گھر کی فیملی کا اگر کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے تو ہمارے غصہ آتا ہے کہ نہیں؟ آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ بالکل آنا چاہیے. نہ آئے تو کہ کتنا بے شرم انسان ہے، اس کی عورت کو، اس کی ماں کو، اس کی بیٹی کو غلط نظروں سے دیکھا جا رہا ہے، غلط الفاظ کے ذریعے کمنٹ کیا جا رہا ہے، اور کیسا بزدل انسان ہے کہ وہ چلا جا رہا ہے. اللہ نے اسے رکھا ہے تاکہ معاشرے سے فساد تک بولو، تاکہ معاشرے سے فساد ختم ہو. کہو، اگر کوئی برا کر رہا ہے تو اسے تم ختم کرو، غصے میں آؤ. جہاں پہ غصہ آنا چاہیے وہاں غصہ آئے، بیجا غصہ نہ آئے. لیکن یہی بیجا غصہ فیملی کے مقابلے میں، پڑوسیوں کے مقابلے میں، یہ ہماری آخرت کو برباد کر، ہماری قبر کو تاریک کر دیتا ہے. سعد بن معاذ کا واقعہ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ سنا ہوگا، میں دہرا دیتا ہوں. فذکرنا، یہ رسول کے جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کی جلیل القدری کے لیے میں بتا دوں کہ جب ان کا انتقال ہوا ہے تو رسول بالی پر موجود تھے، سرانے موجود تھے، کلمہ شہادتین پڑھا رہے تھے ان کو، ٹھیک ہے، اور رسول کی موجودگی میں جان گئی ہے، جان نکلی ہے جسم سے. ایک چیز. دوسری چیز، جب غسل و کفن کا وقت آیا ہے تو رسول اکرم خاتم المرسلین جیسا نبی شریک رہا ہے پورے اس میں تجہیز و تکفین میں. پھر جب جنازہ اٹھنے کی باری آئی ہے تو خود روایتیں ہیں کہ نہ جانے کتنے ہزار ملائکہ ان کے جنازے میں گھوم گھوم کر کاندھا دے رہے تھے، اور رسول بھی بڑھ بڑھ کے ننگے پیر رسول چل رہے تھے ان کے جنازے میں. سوچئے، رسول جیسا نبی، اور اس کے بعد قبر میں بھی نبی نے اتارا ہے. ان سب سے بتائیں، اگر ہم میں سے خدا آپ سب کو طول عمر، میرا انتقال ہو جائے اور آنے کے بعد، انتقال کے بعد جب خبر ملے آپ سب کو، آپ لوگ پہنچیں اور آپ کو پتہ چلے غسل و کفن کے لیے آغا سستانی تشریف لائیں،
آغائے خامنائی تشریف لائیں تو آپ لوگ کیا کہیں گے بعد میں؟ بڑا خوش نصیب ہے یہ مرنے والا، مولانا بہت خوش نصیب تھے، اتنی بڑی شخصیت انہیں غسل دے رہی ہے، نماز پڑھا رہی ہے۔ تو اب جب ایسے جنازے میں رسول شرکت ہوں اور ساری چیزیں انجام دے رہے ہوں، وہاں بھی یہی سما تھا، لوگ آ کر کے جناب معاذ کی ماں کو مبارکباد دے رہے تھے، مبارک ہو تمہارا بیٹا بڑا خوش قسمت ہے۔ سب کچھ رسول نے انجام دیا ہے، سب کچھ رسول نے انجام دیا ہے۔ اور رسول سے بھی لوگ آ کر کے کہہ رہے تھے رسول اللہ معاذ بہت خوش قسمت تھا، آپ جیسے نبی نے ساری تجہیز و تکفین انجام دیے، کا خوش نصیب چاہے جو رہا ہو، لیکن میں جو چیز دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ میں اپنی کانوں سے معاذ کی ہڈیوں کی چٹکنے کی آواز قبر سے سن رہا ہوں، میں سن رہا ہوں کہ معاذ کے اوپر ایسا فشار ہو رہا ہے کہ اس کی ہڈیاں چٹک رہی۔ مولا، آقا، یا نبی اللہ، یہ کیوں؟ آپ کے جلیل القدر صحابی۔ کہا تمہیں نہیں معلوم کہ معاذ وہ تھے کہ جن کا باہر رویہ بہت اچھا تھا، ہمارے ساتھ رویہ بہت اچھا تھا، ہمارے جلیل القدر صحابی ضرور تھے، لیکن گھر میں ان کا رویہ اپنے بچوں کے ساتھ اچھا نہیں تھا، اپنی فیملی کے ساتھ اچھا نہیں تھا، ان سے تلخ الفاظ میں گفتگو کرتے تھے، تند لہجے میں گفتگو کرتے تھے، گالی نہیں بکتے تھے، صرف تند لہجے میں گفتگو کرتے تھے، غصے میں گفتگو کرتے تھے۔ اس کی صدا جب ایک نبی کے جلیل القدر صحابی کو مل سکتی ہے تو ہماری بساط کیا ہے؟ ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ تو کبھی اس بات پر غور کریں کہ ہمیں کہیں جانا ہے اور وہاں پر حساب و کتاب دینا ہے، لہذا اس غصے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر ان مضرات پر ہم غور کر لیں تو یقیناً انسان سے یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ اچھا، اب غصہ عام طور سے انسان کو آتا کیوں ہے؟ اس کی کچھ وجوہات ساری نہیں بیان کروں گا، کچھ چیزیں جو واقعاً اگر انسان ان چیزوں پر غور کر لے تو پھر علاج میں آسانی ہو جائے گی، کیونکہ آدمی اپنی بنیادی مرض کی نہ جانتا ہو کہ بیس کیا ہے۔ اگر ایک ڈاکٹر اپنے مریض کو دوا دینا چاہے، اسے پتہ ہی نہ ہو کہ کس وجہ سے یہ مرض ہوا ہے، کوئی اگر نزلہ زکام بھی ہے تو کس وجہ سے، سر میں درد ہو رہا ہے تو کس وجہ سے ہو رہا ہے، کوئی دماغ کی نس میں پرابلم ہے، خدا نہ کرتا ٹیومر ہے، کیا، جب تک بیس پتہ نہ چلے تو انسان کا ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے آزمائش کے لیے لکھتے ہیں ڈاکٹر، چیک اپ کے لیے لکھتے ہیں پہلے، تب ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں۔ پہلے انسان خود اپنے کو آزمائے کہ ہمیں غصہ کس وجہ سے آ رہا ہے۔ تو کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے غصہ آ سکتا ہے۔ سب سے پہلی وجہ ہو سکتی ہے کہ انسان بری صفات میں مبتلا ہو گیا، یا تو حسد میں مبتلا ہو گیا ہے، کبر میں مبتلا ہو گیا ہے، غرور میں مبتلا ہو گیا ہے، حب دنیا، جاہ و جمال، اس میں مبتلا ہو گیا ہے، یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کم حوصلہ ہے، اس کے اندر حوصلہ کم ہے، کسی بات کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے اس کے اندر، اپنے مزاج کے مطابق بس بات کو پسند کرتا ہے اور نہیں چاہتا کہ اس کے مزاج کے برخلاف بات کوئی کہے، اس لیے غصہ آ جاتا ہے۔ تو اگر مزاج کے برخلاف کوئی چیز ہے اور مزاج کے موافق چیز کو پسند کرتا ہے تو اسے فوراً قرآن کی طرف رجوع کرنا ہوگا، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ کبھی مزاج کے مطابق ہر چیز کو نہ ڈھونڈیے اپنے، اسی لیے اللہ نے حلم کو رکھا ہے کہ انسان کو اپنا حلیم بندہ بہت، اس لیے کہ اللہ کی ایک صفت ہے حلیم، بردبار۔ آپ یہ سوچئے کہ جس کی قبضہ قدرت میں سب کچھ ہو، توجہ رکھیے، جس کی قبضہ قدرت میں سب کچھ اور سب کچھ ہو، وہ اپنے کو حلیم کہہ رہا ہو، بردبار، صبر کرنے والا۔ ہم صبح سے شام تک کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، لیکن کبھی آپ کو ملا ہے کہ اللہ نے سزا دینے میں جلدی کی ہو اور ایسا کیا ہو کہ ہم نے گناہ کی ہو اور فوراً ہمارے متھے پہ لکھ کر کے آ گیا ہو کہ اس شخص نے فلاں جگہ پر فلاں وقت فلاں دن میں غصہ کیا تھا، وہ گناہ کیا تھا؟ خدا کی قدرت میں ہے، کر سکتا ہے، ایسا نہیں کر سکتا، قدرت میں ہے کہ نہیں ہے، لیکن نہیں، وہ حلیم ہے۔ جب ساری خدائی، ساری کبریائی، ساری قدرت ہونے کے باوجود وہ تحمل کرتا ہے، اس کے پاس علم ہے، تو ہم تو کچھ نہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تو کیوں مزاج کے برخلاف کوئی چیز ہو جاتی ہے تو ہم تحمل نہیں کرتے؟ کیا ہمیں تحمل نہیں کرنا چاہیے؟
کیا ہمیں حلیم نہیں ہونا چاہیے؟ مجھے لگتا ہے آج آپ لوگ تھوڑا سا خستہ یا تھکے ہوئے ہیں، یا پھر ہماری گفتگو گاڑھی ہو رہی ہے نا، تو پھر ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ بہرحال مجبوری بھی ہماری، ہم پڑھیں گے بھی ایسے ہی، وہ والے نقطے والے مجلس ہم پڑھتے نہیں۔ تو یہ سنیے، تو انسان کو حوصلہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے تاکہ ہم غصے سے محفوظ رہیں، اور انسان کو یہ سوچنا ہے بس ہمیں حوصلہ پیدا، ہم ہر چیز کے مقابلے میں علم کا مظاہرہ کریں گے، جہاں پہ کرنا چاہیے وہاں پہ ہم اپنا علم کا مظاہرہ کریں گے، چونکہ ہم اللہ بھی نہیں ہے، اللہ بھی علم دکھاتا ہے، چاہے تو فوراً سزا دے دے، دنیا میں نہیں دیتا ہے، آخرت کے لیے رکھا ہے، اور آخرت میں بھی اتنی چھوٹ دی ہے کہ بھیا آخرت میں آنے سے پہلے توبہ کر لو تب بھی ہم ہٹا دیں گے، یہاں تک کی روایتیں مرنے سے پہلے انسان توبہ کر لے اسے ہٹا دیتا ہے، توبہ کو وہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو ہماری بساط کیا ہے؟ ہم اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں کہ مزاج کے خلاف باتوں کو نظر انداز کریں۔ پھر کبھی کبھی ہوتا ہے عدم اعتماد نفس، اپنے اوپر کانفیڈنس نہیں ہوتا ہے کسی چیز میں اور ہم کو غصہ ہونے لگتے ہیں، اپنے اوپر نہیں ہے کانفیڈنس، کسی نے کوئی بات کہہ دی اور فوراً ہم اس میں طیش میں آ جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ مثال کے طور پر ہم اس کی تحقیق کریں، سوچیں، ہم غصے میں اپنے اوپر اعتماد نہیں کسی چیز پہ، کہ ہمارے بارے میں کوئی چیز کسی نے کہہ دیا، مثال کے طور پر آپ کو یہ کہا جا رہا تھا، کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ایسے ہیں، اگر آپ کو اپنے اوپر اعتماد اگر ہوگا تو لاکھ کوئی کچھ کہتا رہے، آپ کے اوپر اپنے کہا ہم ایسے ہیں ہی نہیں، آپ ہوں گے تبھی آپ کو برا لگے گا اور غصے، اچھا اس نے ہمیں ایسا کہہ دیا، ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے آپ ایسے نہیں ہیں تب بھی اس نے کہہ دیا، تو کیا برا کہہ دیا، کہنے دیجئے، نقصان کس کا کیا اس نے؟ اپنا کیا، اس سے رسول کو مفر نہیں ہوئی، اہل بیت کو مفر نہیں ہوئی، وہ شخصیتیں جن کے اندر کوئی عیب نہیں تھا ان کو پروپیگنڈا کیا گیا۔ میں ابھی امام علی کی مثال دی ہے، کردار پہ ایک بال کا دھبا بھی نہیں ہے، ایک بال بھی نہیں ہے، لیکن کئی سال تک سب و شتم ہوا منبر سے، لیکن ایک وقت آیا نا کہ لوگ سمجھ گئے کیسے تھے، اب وہ اپنے والوں کی فضائل بیان کرنے سے شرمندہ ہوتے ہیں کہ ہمارے کیسے تھے، وہ خود شرمندہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے دیکھ لیں کہ بہت سے لوگ جب حقانیت تک پہنچ گئے تو مجبور ہو گئے، انہوں نے کہا کہ میں اس مسلک اور مذہب شیعہ مذہب کو اختیار کر رہا ہوں، اور میں اہل بیت سے شرمندہ ہوں کہ آج تک ان کے ساتھ میں نے حق تلفی کی ہے۔ ابھی آپ حالیہ میں دیکھ لیں جو پاکستان کے عالم دین جن کو مارا بھی گیا، 40 کے بعد انہوں نے شیعت کو قبول کیا، ان کے ساتھ کئی، اور ابھی فلسطین میں شیعت کو قبول کیا ہے اس امام نے، خود مسجد اقصیٰ کے امام نے، تو یہ کیسے ہوا؟ دیکھیے، جن کی فضیلت کا ٹھیکہ خدا نے اٹھا رکھا ہو اس کی فضیلت پر کوئی پردہ نہیں ڈال سکتا ہے، کوئی نہیں ڈال سکتا۔ تو ایک چیز ہے کہ اپنے اوپر کانفیڈنس نہیں، اس لیے غصہ آئے گا، اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے زبردستی خیال پردازی، اپنے آپ میں ایک چیز، یعنی سوء ظن جس کو کہہ لیں، دوسرے کے بارے میں غلط گمان کرنا، ارے یہ ٹھیک ہے آتا ہے، لیکن یار یہ آتا تو ہے، یہ بعد میں جا کر کے ہم کو ایسا ضرور کہتا ہوگا، ہاں یہ ضرور ہمارے سامنے بیٹھتا ہے، بڑی اچھی بات کرتا ہے، لیکن دوسروں کے بارے میں ان بعض الظن اثم، قرآن کہہ رہا ہے کہ بعض گمان گناہ ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریے، سوء ظن نہ رکھیے، حسن ظن رکھیے، لاکھ اس نے کہیں کچھ آپ کو کہا ہوگا لیکن اس کے بارے میں یہ حسن ظن، اس نے ہمیں یہ کہا ہے لیکن اس نے ہو سکتا ہے اس کی توبہ کر لی ہو، حسن ظن بھی رکھیے، سوء ظن کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ابراہیم تمہارے لیے ایک ہم چھوٹی سی سٹوری سنا دیتے ہیں کیونکہ تمہارا بھی دل لگ نہیں رہا ہے، صلوات پڑھو پہلے محمد علیہ وسلم۔ کسی کے بارے میں غلط نہیں سوچنا ہے، غلط گمان نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، جب تک ہم سوچ سکتے ہیں اس وقت، کہہ تو تب بھی نہیں سکتے جب آنکھ سے دیکھ لیں، دوسرے سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ گناہ اس نے کیا ہے، لیکن سوچنے بھی منع کیا گیا ہے، سوچ اس وقت سکتے ہیں جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کسی کو گناہ کرنے کے، تب اللہ نہیں، بھائی آپ نے آنکھوں سے دیکھ لیا یا کسی دو عادل آدمی نے گناہ کر گواہی دے دی تو چلیے ٹھیک ہے آپ سوچیے اس کے بارے میں، لیکن آپ نے کچھ دیکھا نہیں ہے، بس اپنے سے خیال پردازی سے کسی کے لیے آپ جو ہے بدظن ہو گئے ہیں، غلط گمان کر لیا ہے۔ ایک ہے مصور، ٹھیک ہے، مصور جانتے ہو، آرٹسٹ، ہاں آرٹسٹ، الفاظ گاڑے ہو جاتے ہیں، آرٹسٹ ہے، تو وہ آرٹسٹ جو ہے بہت اچھی اچھی تصویر بناتا ہے اور بڑی مہنگی تصویریں بکتی ہیں اس کی، ٹھیک ہے، بہت مہنگی تصویریں، لوگ دور دور سے آتے ہیں لینے کے لیے،
اور بہت پیسے والا آدمی ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک ہے گوشت بیچنے والا قصاب، گوشت بیچتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو گوشت بیچتا ہے اس کا کام کیا ہے کہ روز جب دکان بند کرتا ہے تو کچھ پیکٹ پارسل بناتا ہے، 8 10 12 جتنے بستی میں غریب و مفلوک لوگ ہیں، رات میں دکان بند کرتے وقت ان کو دیتے ہوئے جاتا ہے، دکان دیتے ہوئے جاتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب وہ دے رہا ہے تو سب تعریف کر رہے ہیں اس کی، سب تعریف کر رہے ہیں، اور یہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ بتائیے بستی میں ایک یہ ہے قصاب، دوسرا ہے آرٹسٹ، اتنا پیسہ ہے کبھی کوئی نیک کام نہیں کرتا ہے، اتنا اللہ نے دیا ہے کبھی اس کو نیک کام کرتے نہیں دیکھا ہے، اور یہ دیکھیے بیچارہ اتنا زیادہ بڑا امیر آدمی بھی نہیں ہے، لیکن اپنے اس میں سے روز بڑا خوش ہیں لوگ، اس کی بڑی تعریف کر رہے ہیں، اور ایک دن کیا ہوا کہ وہ سلسلہ بند کر دیتا ہے قصاب، گوشت دینے کا سلسلہ بند ہو گیا، لوگ گئے بھائی تم تو گوشت دیتے تھے، کیا ہو گیا گوشت نہیں دے رہے ہو، کیا کچھ کیا جس کے ذریعے سے ہم گوشت دیتے تھے وہی دنیا سے رخصت ہو گیا، کہا کس کے، کہا وہ آرٹسٹ، وہ ہمیں پیسہ دیتا تھا کہ جاؤ اور روز تقسیم کر دیا کرو اتنے پیکٹ اپنے قریے میں، دیکھیں بستی والے کیا کر رہے تھے، سوء ظن کا شکار تھے، ادھر وہ کیا کر رہا تھا کہ کار خیر ایسا کرو کہ لوگوں کو خبر نہ ہو۔ خطبہ متقین میں ایک جملہ وہی ہے کہ متقی وہ ہوتا ہے کہ جو شہرت پسند نہیں ہوتا ہے، ایک صفت ہے آگے کی، شہرت پسند نہیں ہوتا ہے، شہرت سے زیادہ وہ گمنامی کی زندگی کو پسند کرتا ہے، اور جب وہ گمنامی کی زندگی کو پسند کرتا ہے، شہرت کو پسند نہیں کرتا ہے، تو اللہ کچھ ایسا انتظام کرتا ہے کہ اس کی شہرت تادیر رہتی ہے، تادیر اس کی شہرت خود بخود اللہ انتظام کرتا ہے۔ اب آپ بتائیے یہی اسی مصور کو لے لیں، اس کی زندگی کتنے سال تھی، 10 سال 50 60 سال 70 سال، اس کو لوگ کنجوس کہتے رہے، ٹھیک ہے، کنجوس کہتے رہے، لیکن اس کے بعد ہوا کیا، ہوا یہ کہ اس نے شہرت کے لیے کام نہیں کیا، اللہ کے لیے کام کیا۔ آج تک یہ ذکر ہو رہا ہے کہ نہیں، ہو رہا ہے کہ نہیں، یہ کب تک وہ کہاں پتہ نہیں تھا بھی کہ نہیں، لیکن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، یعنی اگر یہ صفات پائی جائیں گی تو ذکر ہوگا، خود بخود ہوگا۔ پھر اور کیا وجہ ہوتی ہے، بدگمانی ہو سکتی جس کی وجہ سے غصہ آئے گا، جیسے ان لوگوں کو غصہ آ رہا تھا، برا بھلا کہہ رہے تھے۔ اگلی چیز جلدی، ٹھیک ہے، کبھی کبھی غصہ کیوں آتا ہے، کبھی غصہ کہا جاتا ہے، کہا نہیں جاتا ہے کہ یہ لڑکا اپنے ابا پہ بالکل گیا ہے، وہ بھی بہت غصے ور تھے، بہت غصے ور تھے، یعنی کیا، نسل سے منتقل ہوا ہے، جینٹک جس کو کہا جائے، جبکہ جینٹک ہوتا نہیں ہے غصہ، وہ ٹھیک ہے فطری طور پہ اللہ نے رکھا ہے، فطری طور پہ اللہ نے رکھا ہے غصہ، ٹھیک ہے، لیکن اسی اللہ نے ایک کنٹرول کرنے والی عقل بھی دی ہے، کنٹرول کرنے والی عقل دی ہے۔ دیکھیے غصہ ایک بہترین سواری ہے کہ جو اپنے سوار کو اس وقت تک نقصان نہیں پہنچاتی جب تک وہ بریک کا استعمال صحیح طریقے سے غلط طریقے سے کرے۔ اگر بریک کو آپ دیکھیے، غصہ ایک بریک کی طرح ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اللہ نے، آپ گاڑی چلاتے ہیں نا تو آپ کیا کرتے ہیں، بہترین رفتار سے گاڑی چلی جا رہی اور آپ کو سامنے گاڑی دکھے تب بھی بریک نہ ماریں تو آپ کون نقصان کس کا ہوگا، آپ کا ہوگا، اور آپ کو عقل مند نہ کہا جائے گا، کہا جائے بریک کس لیے ہے، بریک کس لیے ہے، بریک رکھی کیوں گئی، کیوں نہیں مار رہے ہیں۔ لہذا خود گاڑی بہت اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے، اس میں اللہ نے بریک دی ہے، آپ کو چلانا آنا چاہیے، اللہ نے بریک کے طور پر عقل دی ہے، عقل ہمیں استعمال کرنا ہے، یہاں پہ غصہ ہمیں کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اور اگر ہمیں غصہ کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے، ہمارے مقابل میں کون ہے جس کے سامنے ہم غصہ کر رہے ہیں۔ لہذا سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ ان کا لڑکا ہے، ان کے بھی بہت غصہ تھا، نہیں، ایسا یہ کہنے والی باتیں آپ چاہیں، اور ہم بھی ذہن میں باندھ لیتے ہیں کہ ہاں ہمارے ابا کو بہت غصہ تھا تو ہم بھی کریں گے، دیکھیں کون روک لیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہوتا ہے نا، تو نہیں، ابھی سے ہم سوچیں کہ نہیں، اگر ہے بھی ہمارے ابا کو تھا، ہم کو بھی ہونے لگا ہے، تو اللہ نے، رسول نے، ائمہ نے تعلیمات کا ذخیرہ اتنا چھوڑا ہے، اسے ہم چھوڑ سکتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر مثال کے طور پر کوئی انسان غصے ور ہے تو ایسی سوسائٹی سے پرہیز کرے جس میں بہت سے غصہ رہنے والے لوگ ہیں۔ سوسائٹی سے پرہیز کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ہاں آنا جانا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، ان سے اگر ان کی وجہ سے ہمیں غصہ آ رہا ہے، ان کی وجہ سے غصہ آ رہا ہے تو پہلے کوشش کریں کہ ہم ان کے غصوں کو ڈاؤن کریں، لیکن مسئلہ یہ کہ ہوتا کیا، پلس پلس مائنس، ان کو بھی آ رہا ہے، ہم کو بھی آ رہا ہے، تو ہوگا کیا وہاں پہ،
تو ظاہر ہے پھر اب وہاں پہ تو خوریزی سے کم کچھ نہیں ہونا ہے. تو پہلے یہ سوچیں کہ ان کو بھی غصہ ہے, ہم کو بھی غصہ, اگر تھوڑے دونوں کے اندر تھوڑا اور زیادہ کا فرق ہو تو بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. تو ایسی سوسائٹی کو بھی ہم دیکھیں کہ کہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں, کہیں ایسی زندگی میں ایسی جگہ تو نہیں زندگی گزار رہے ہیں جہاں پر بہت غصے ور لوگ ہو. تو ہمیں ظاہر سی بات ہے ہمیں بھی غصہ کرنا ہے, ان کو بھی غصہ کرنا ہے. روز جب تک کہ ہم غصہ نہ کر لیں گے, دو بول ایک دوسرے کو سنا نہ لیں گے, تو رات میں نیند تو آنا نہیں ہے. لہذا بسم اللہ, اب ساری باتوں کو میں چھوڑ رہا ہوں اور چونکہ ٹائم زیادہ ہو رہا, 9:30 ہونے والا ہے, اور خالی علاج کے اوپر گفتگو کر لیں, اس کے غصے کو کنٹرول کرنے کے فائدے کیا ہیں انشاءاللہ پھر ہم بتائیں گے. ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد والے محمد. سب سے پہلا اس کا علاج یہ ہے کہ انسان یہ سوچے یہ نعمت ہے یا نہیں ہے. اگر نعمت ہے تو نعمت کو برباد کرنا, ویسٹ کرنا گناہ ہے. سب سے اہم چیز اس کو سمجھنا ہوگا. اگر غصہ ایک نعمت ہے اور نعمت کا استعمال جیسا ہونا چاہیے ویسا ہی ہونا. ہاتھ ایک نعمت ہے, ٹھیک ہے, اور اگر ہم اس کا استعمال کار خیر میں کرتے ہیں تب تو ثواب ہے, ورنہ اگر گناہ میں استعمال کر رہے ہیں تو یہی ہاتھ کل کو ہمارا جا کر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے گا, اے پروردگار تو نے اسے اس لیے خلق کیا تھا, تیرے بندے نے اسے اس چیز میں استعمال کیا. اسی طریقے سے غصہ بھی فریاد کرے گا, پروردگار تو نے دشمن کے مقابل میں رکھا تھا اور ہمیں استعمال کیا گیا ہے ایک مومن کے مقابلے میں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے, ہم اپنے اور اپنے زمانے کی علاج, اگر ہمیں غصہ آتا ہے ہم اپنے اور اپنے زمانے کے امام کے درمیان خود ایک وعدہ کریں, اے میرے مولا اے میرے امام, ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آج دن بھر میں روز کریں, روز جب ہم اٹھیں رات میں لیٹیں تو ہم یہ سوچ کر کہ کل ہم پورا دن کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ہمارا غصہ ظاہر ہو, ہم اگنور کریں. اور اس کی خلاف ورزی پر اپنے آپ سے سزا بھی معین کریں, اور سزا بھی ایسی جس سے آپ کا فائدہ ہو. کہ اے پروردگار اگر مجھ سے مثال کے طور پر غصہ ہو گیا تو میں مثال کے طور پر ایک ضرورت مند کو کھانا کھلاؤں گا, یا مثال کے طور پر میں جو آپ کو لگے جو ہمارے لیے سخت ہے ویسی سزا رکھیے. بہت اچھی والے ہم 100 مرتبہ صلوات پڑھیں گے, یہ سزا رکھ لی اپنی. کوئی ہم غصہ آ گیا تو ہم 100 بار صلوات پڑھیں گے, ٹھیک ہے, ثواب تو آپ کو مل جائے گا, لیکن شاید یہ عادت چھوٹے گی نہیں. ہمیں کیا ہے صلوات ہی تو پڑھنا ہے, پڑھ دیں گے, آنے دو غصہ. یہ ایسی سزا جو آپ کو لگے یہ سخت ہے. اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں تو آپ یہ کہیں کہ ہم ایک دن سگریٹ نہیں پیئیں گے اگر ہمارے غصہ آیا. اپنے امام سے وعدہ کرنا ہے, اپنے آپ سے نہیں, اپنے اور اپنے امام کے بیچ میں, کسی اور سے نہیں. ایک یہ علاج ہو سکتا ہے. یا نماز شب پڑھیں گے, کوئی ایسی سزا جو آپ کے لیے سخت ہو, یہ آپ کو سوچنا ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم محمد اور آل محمد پر مسلسل صلوات کا ورد کرتے رہیں, چونکہ یہ صلوات انسان کو تمام گناہوں سے من جملہ غصے سے بھی بچاتی ہے. ایک یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جو ہے غصہ, توجہ رکھیے گا, بہت دلچسپ اور بہت ہی درس آموز حدیث ہے. ٹھیک ہے. وہ یہ کہ غصہ جو ہے شیطان کا حربہ ہے, اور شیطان کو خلق کیا گیا ہے آگ سے, اور آگ بجھتی ہے پانی سے, لہٰذا ہمیشہ باوضو رہا کرو. کیونکہ یہ غصے کو جب پانی پڑے گا تو ظاہر سی بات ہے یہی پانی آگ کو بجھا دے گا. وہ باوضو, اسی لیے تو تاکید کی گئی ہے کہ ہر وقت باوضو رہو. عادت ڈالو سو تو بھی باوضو سو. کیوں؟ اسی لیے کہ ان تمام چیزوں سے آپ محفوظ رہ پائیں گے. ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد والے محمد. اور پھر اسی سے ملتا جلتا کہ جب غصہ آئے تو پانی پی لیا کرو, اسی وجہ سے کہا گیا پانی پی لیا کرو. ٹھیک ہے. پھر اور اگلا, غصہ آئے ٹھیک ہے تو وہی سجدے میں. ظاہر سی بات ہے غصہ آتا ہے تو سجدہ کہاں آدمی سامنے دکھ رہا ہوتا, وہ ہے اس کا چہرہ ہے, کہاں سجدہ. اب ہاتھی سجدہ کرے گا اس کے اوپر, ہاں ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن اگر انسان سوچے کہ نہیں, کہ اس سجدے کی وجہ سے, اس سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان کو نکالا گیا, اور یہ شیطان ہی ہے جو ہم پر سوار ہوا, اسے بھگانا ہے ہمیں, تو ٹھیک ہے اس وقت نہیں, بعد میں ہم سجدہ کا کنٹرول کریں گے, بعد میں سجدہ کر لیں گے, لیکن کریں گے. پھر یہ ہے, یہ بہت اچھی چیز, اگر اس کو پریکٹیکلی کر لیا جائے, سوچے کہ ہم کریں گے, تو واقعی غصہ شانت ہو جائے گا اپنے آپ,
خود بخود بجھ جائے گا. بہت معصومین نے کوئی ایسے ہی نسخہ نہیں بتایا جس سے زیادہ غصہ ہوئے ہو، ٹھیک ہے، غصہ ہو رہے ہو اور وہ تمہارے سامنے، بس اس کو فوراً گلے سے معانقہ کر لو، معانقہ کر لو. مگر اس بڑا سوچ سمجھ کے کریے گا کہ کوئی نامحرم ہے تو نہیں کرنا ہے. نامحرم ہے تو نہیں. ہاں محرم ہے، اپنی بچی ہے، اس سے غصہ ہوئے ہیں، اپنی بیوی سے غصہ ہوئے ہیں، اس کے لیے کر سکتے ہیں. یا اپنے سامنے کوئی برادر مومن ہے اس سے غصہ، تو اس معانقہ. اب یہ بھی ہے کہ بھائی آپ جس سے غصہ ہوئے ایک بار جب آپ اس کو گلے سے لگا لیں گے تو اس کو پھر ماریں گے تو نہیں، یا اس کو رقیق الفاظ نہیں کہیں گے. آپ بے اختیاری طور پر غصہ آئے گا مجھ سے لگا، ٹھیک ہے تھوڑا چلائیں لیکن جلدی سے لگا لیا، فوراً آپ کا غصہ. آپ اس کو آزما کے کبھی دیکھ لیجئے گا، کبھی اپنی گھر میں ہی اپلائی کریے گا. پہلے ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ. میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ سزا دیں اپنے آپ کو صدقہ، یہ تو ہو گیا. اگلی چیز ہے، ایک ذکر وارد ہوا ہے کہ اس کا ذکر کرنا چاہیے جب جس انسان کو زیادہ غصہ آتا ہو. غصے کے وقت نہیں، جب جس کو غصہ آتا ہے وہ اپنا مشغلہ بنا لے کہ ہم روز مثال کے بعد چند مرتبہ ذکر یونسیہ پڑھیں گے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اتنا کافی ہے لمبا. فاستجبنا لہ ونجینا. جب مچھلی کے پیٹ میں جناب یونس چلے گئے تھے تو ایک عرصے تک ایک استغفار یہ کیا تھا، تب جا کر کے مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تھے. تو یہ قرآن کی آیت ہے باقاعدہ، اس سے آپ لوگ استفادہ کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ایسے انسان کے ساتھ انسان بیٹھنا اٹھنا شروع کرے جس سے اللہ کی یاد آتی ہو. یہ بہت سے اور بھی. اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اپنا روٹین بنائے کہ روز ہم کچھ آیات کی تلاوت قرآن کی کریں گے گھر میں. یہ بہت ضروری، اس کو ضروری نہیں ہے کہ مثال کے ایک سورہ ہم پڑھیں گے 20 آیت 25 آیت نہیں. کبھی کبھی آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں، آج تو ڈیجیٹل ہے، آپ اپنی گاڑی پہ بیٹھے جب جا رہے ہیں آپ لگا بھی دیجئے، ٹھیک ہے. نہیں آپ پڑھ پا رہے تو سنیے ہی کم سے کم. آپ تو آ گیا، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اسکرین پہ اور سنتے بھی رہتے ہیں. تو آپ ایک سنیے، میں روز ایک سورہ، یا ہمارا ڈسٹنس مثال کے طور پر 10 منٹ کا ہے، ہم روز مثال کے سورہ واقعہ لگا لیں گے. یا کوئی سورہ جو 5 منٹ میں ختم ہو جاتا ہو، 5 منٹ سورہ سنیں گے، 5 منٹ بغیر سنے ہوئے جائیں گے. اس طرح سے آپ روٹین اگر بنا لیں تو آپ یقین جانیں کہ آپ اس شیطان ملعون کے حربے سے محفوظ رہیں گے. صحیح ہے. اور یہ وہ شیطان ہیں کہ واقعاً جس نے کسی بھی موقع پہ چاہنے والے کو نہیں چھوڑا ہے. اسی لیے ملتا ہے کہ جب امام حسین کربلا کے لیے نکلے ہیں تو آپ جانتے ہیں مختصر سا قافلہ ہے، ہر ایک کو دعوت دے رہے ہیں. اس میں سے بعض لوگوں نے تو امام کی دعوت تو قبول کیا اور چلے گئے، اور کچھ لوگوں کو شیطان نے بہکایا کہ نہیں، کہاں جا رہے، تمہارے بچے ہیں، تمہاری فیملی ہے، کہاں چھوڑ کر کے مارنے جا رہے. ارے چلو امام کو مدد ہی کرنا ہے تو ان سے کہہ دو کہ تمہیں گھوڑے کی ضرورت ہے ہم گھوڑا دے دیں گے، تلوار کی ضرورت ہے تلوار دے دیں گے، پیسہ تمہارے پاس پیسہ دے دو، لیکن ساتھ نہ جاؤ. اور انہوں نے واقعاً شیطان کی بات پر عمل کیا اور امام کی نصرت سے محروم ہو گئے اور شہادت سے محروم ہو گئے. سب سے بڑی شہادت، سب سے عظیم رتبہ شہادت کا ہے، جس کے لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ دعا کیا کرو اللہم ارزقنا الشہادہ. اور حسین کو بھی شہادت بہت پسند تھی، اسی لیے جب یاور و انصار آتے تھے تو کہتے تھے آج تو سب کا نام ہے، سب کو جانا ہے. لیکن ظاہر ہے جب اپنا چاہنے والا میدان کارزار میں جاتا تھا تو حسین پر ایسا ذوف طاری ہوتا تھا. اور سب سے زیادہ ذوف اور نقاہت کب طاری ہوا امام حسین پر؟ جب جوان بیٹا آتا ہے اور کہتا ہے بابا اب مرنے کی اجازت دے دیجئے، مرنے کی اجازت دے دیجئے. جوان بیٹا، کون علی اکبر، جس کی خوبصورتی کا چرچا تاریخ میں ہے، ذکر کیا ہے کہ ایسی خوبصورت تھے جناب علی اکبر کہ مدینے میں لوگ زیارت کرنے کے لیے آتے تھے کہ مجھے علی اکبر کی زیارت کرنا. اب آپ انصاف سے بتائیں کہ جس کی خوبصورتی کا یہ عالم ہو کہ لوگ زیارت کرنے کے لیے آتے ہوں تو اس کے ماں کے دل میں اپنے بیٹے کے لیے کیا ارمان ہوں گے. بس ایک واقعہ سن لیجئے اور آپ کی زحمت کو تمام. ایک شخص آتا ہے امام حسین مسجد میں تشریف فرمائے، مسجد نبوی میں، اور کہتا ہے مولا آپ اپنے بیٹے کو بلا دیں، میں اس کی زیارت کرنے کے لیے فلاں شہر سے آیا ہوں. مولا کہتے اچھا تشریف رکھو میں بلاتا ہوں. ایک مرتبہ گھر میں کہلوایا کہ لیلا سے کہہ دو کہ علی اکبر کو بھیج دیں. لیجیے علی اکبر آ گئے، ملاقات کی. بیٹے کو دیکھے جاتا ہے یہ انسان اور روتا جاتا ہے. مولا آپ دعا کر دیجئے کہ ایسا بیٹا مجھے بھی دے دے اللہ، اتنا خوبصورت بیٹا. امام حسین ایک مرتبہ جب یہ سنتے ہیں تو ابھی تک امام حسین بڑا خوش ہو رہے تھے کہ میرے بیٹے کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوا ہے شخص.
ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں اتنی عظیم اور جمیل دولت دی ہے اور نعمت دی ہے۔ ایک مرتبہ جب یہ سنا کہ یہ بیٹے کی ایسے بیٹے کی خواہش کر رہا ہے، ایک مرتبہ رونے لگے۔ کہا مولا میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو آپ کو بری لگی؟ کہا نہیں نہیں، مجھے تیری بات بری نہیں لگی، میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں۔ کہا اچھا تو نے کہا کہ میں ایسے بیٹے کے لیے دعا کر دوں کہ ایسا بیٹا تجھے دے، لیکن یہ ایک سوال ہے، یہ بتا کہ اگر تجھے اللہ ایسا بیٹا دے دے اور تجھ سے کوئی فرمائش کرے تو جو اس فرمائش کو پورا کرے گا؟ کہا ہاں بالکل مولا، میں اپنی جان پر کھیل کر اس فرمائش اور اس کی خواہش کو پورا کروں گا۔ کہا اچھا یہ بتا اگر اللہ تجھے ایسا بیٹا دے دے اور اس کے پیر میں کانٹا چبھ جائے تو برداشت کرے گا؟ ایک مرتبہ یہ کہنے لگا ارے مولا میں کیسے برداشت، ایسا خوبصورت بیٹا، میں اپنے سینے پہ تیر برداشت کر سکتا ہوں، نیزہ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن ایسے بیٹا دے اللہ اور میں اس کے سینے پہ تیر اور نیزہ نہیں برداشت کر سکتا۔ ایک مرتبہ مولا نے دہاڑے ماری کہ اے شخص پھر ایسے بیٹے کی تمنا نہ کر کہ تو نے ابھی کہا کہ اگر کوئی خواہش کر دے ایسا بیٹا تو اپنی جان پر کھیل کر کے تو اپنی اس خواہش کو پورا کرے گا، لیکن یہی میرا بیٹا ہوگا بڑی چھوٹی چیز کی فرمائش کرے گا، وہ پانی، لیکن میں اتنا مجبور ہوں گا کہ ایک قطرہ پانی نہ دے سکوں گا، اور اے شخص ابھی تو نے کہا کہ تو اپنے سینے پہ نیزے کو برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنے بیٹے کے پیر میں کانٹے کو برداشت نہیں کر سکتا، یہی میرا بیٹا علی اکبر ہوگا، کربلا کا میدان ہوگا، ظالم کا نیزہ ہوگا اور اس کا چاند سا سینہ ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمارے اس مختصر سی عزا کو قبول فرما۔